بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وی آر سو لکی کہ ہم امام علی کے چاہنے والے ہیں، ہم میرے مولا کے فالوور ہیں. ویسے بن جائیں جیسے میرا مولا چاہتا. دعا، پہلی دعا یہی کرو کہ اللہ دنیا میں علی کی محبت میں زندہ رکھ اور دنیا سے اٹھا تو علی کی محبت میں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، محبت اہل بیت، محبت مولا کائنات میں ہم زندہ رہیں. یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری بخشش کا سہارا ہے. کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، میرا مولا آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہمارے جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، اس کی معافی کے لیے انہی کا نام ہمارے لیے کافی ہے. میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے کفن کے اوپر یا علی مدد لکھ دے تو تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے. یا علی اگر آ جائے تو بخشش کا سہارا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس جتنی دعائیں ہیں، دعائیں عدیلہ لے لو، کوئی بھی دعا لے لو، وہ کیا یہ معصومین کے نام ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. میں نے جن کلمات سے آج اپنی تقریر کا آغاز کیا وہ سورہ مومنون کی وہ آیت ہے، یہ قرآن مجید کی یہ وہ پہلی آیت ہے سورہ مومنون کہ جو قرآن مجید نازل ہونے سے 12 سال پہلے یہ پڑھی گئی. 12 ایئرز بیفور نازل ہونے سے قرآن یہ آیت پڑھی. اس وقت لوگوں کے تصور میں قرآن نہیں تھا، اس لیے کہ اعلان رسالت نہیں ہوا تھا. لیکن اس وقت یہ آیت مکے ہی میں پڑھی گئی پہلی مرتبہ، اور اس وقت پڑھی گئی کہ جب میرے مولا کی ولادت. یہ آیت وہ جس میں ایک اعلان کرنے والا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب بولیں گے کیسے؟ جب مولا کی میری ولادت ہوئی، اب آپ کے سامنے ولادت کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں نقش کل حجر کی طرح ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میرے مولا کی ولادت کہاں ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر. اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے، اور اس ولادت کا نشان آج تک کعبے کے اندر موجود ہے. جب جانا کعبہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کعبے کی، تو یہ اس جگہ پہ رک کے ضرور ایمان کے لیے دعا کرنا، ایمان کے لیے اور محبت علی کے لیے دعا کرنا. یہ کہاں پر ہے؟ کعبے کے اندر. کعبہ ایک روم ہے، روم کی طرح ہے. پہلے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو حجر اسود کی جو پیچھے والی دیوار ہے، بالکل یہ حجر اسود ہے. اسی سے آپ پیچھے کی طرف جائیں گے تو ایگزیکٹلی وہ جو کارنر ہے، اس لیے کہ حجر اسود بھی ایک کارنر پہ، کعبے کے کارنر کے اوپر وہ پتھر نصب ہے. اسی سے آپ سیدھا جائیں گے، رائٹ پہ مڑیں گے تو مقام ابراہیم اور مقام اسماعیل آ جائے گا. ادھر نہیں جانا، اس کے پیچھے بالکل جب آپ لاسٹ میں جائیں گے تو اب جو دیوار ہے، اب جو وہ کارنر ہے، اسی کارنر پہ آج بھی وہ نشان باقی ہے. دنیا نے بڑی کوشش کی اس نشان کو مٹانے کے لیے. کئی مرتبہ کعبے کی بلڈنگ ٹوٹی اور بنی، لیکن فرق کچھ نہیں پڑتا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. وہاں پہ پھر وہ کریک آ گیا کہ جو اس وقت آیا تھا. اور کیسا کریک آیا تھا واقعہ آپ کے سامنے. میں واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد، یعنی کل کی رات 12 رجب کی رات، بی بی جب کعبے کے اندر گئی. یہ روایت ہمارے پاس بنی جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کعبے میں. اس وقت کعبہ ایسا نہیں تھا، کعبے میں اندھیرا تھا، چراغ ہوتے تھے، چراغ جل رہے اور ہر طرف ریت ہے. جو آتا ہے وہ کعبے کی دیوار پہ آتا ہے، بوسہ دیتا ہے دروازے کے پاس، حجر اسود کے پاس، اور طواف کرتا ہے. اس وقت تک تو اسلام بھی نہیں آیا تھا، اسلام بھی نہیں آیا. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت میرے بھائی ابو طالب کی، میرے بھتیجے ابو طالب کی وہ آئی، زوجہ آئی اور آ کر طواف کیا. کعبے کا طواف لازم ہے، کعبے کا طواف کیا اور اس دیوار کے پیچھے جا کے کھڑی ہوئی اور دیوار کے پاس سے کچھ مانگ رہی. تو میں نے دیکھا کہ ایک دم دیوار شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد، دیوار شق ہونا تھا، ایک دروازہ بننا تھا، بی بی داخل ہوئی. تو یہاں پر پھر دیوار ملی. اب ہنگامہ مچ گیا مکے میں کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر چلی گئی اور دیوار اس طرح دیوار سے دروازے سے نہیں گئی. 3 دن کے بعد آئی. 3 دن تک مکے کے سارے کافر اور مشرکین جتنے تھے سیدھا ابو طالب کے پاس آئے اور چابی جو کیس تھے کعبے کے، سردار مکہ تو جناب ابو طالب ہے، لاکھوں سلام جناب ابو طالب، آئے اور آ کے کہا کہ جا کے لاک کھول. ابو طالب نے چابی دی، کہا بابا جاؤ کھول دو. ہر آدمی نے ٹرائی کیا لیکن وہ لاک نہیں کھلا. کیسے کھلتا؟ اللہ نے بند کیا تھا. تو 3 دن کے بعد، میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا، 3 دن کے بعد ایک ہسٹری کا ایک نقشہ کھینچا. 3 دن کے بعد جناب ابو طالب اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت تک اعلان رسالت نہیں ہوتا، آپ یتیم عبداللہ کہلاتے، دونوں وہاں پر آئے، اسی اسپاٹ پہ آئے کہ جس اسپاٹ کے اوپر وہ دیوار شق ہوئی تھی اور نشان بنا ہوا، وہاں پہ آئے. صبح کا وقت آئے اور آ کر کھڑے ہوئے دعا مانگے. کعبے پر جا کے سبھی دعا مانگتے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. سبھی دعا مانگتے. تو دعا مانگ رہے تھے کہ ایک دم کعبے کی دیوار پہ شق، اور جب اب شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد میرے مولا کو لے کے، اب آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بی بی باہر تشریف. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب بی بی باہر آئی
تو یہاں پہ شاعر کے دو مصرے بڑے خوبصورت مصرے اسی جگہ کے لیے. شاعر کہتا ہے کہ کیوں کر نہ رشک آئے تجھ پر جدار کعبہ، جدار میں وہ کرائے، کیوں کر نہ رشک آئے تجھ پر جدار کعبہ، صدقے میں تو علی کے 2 مرتبہ ہنسی. کیا بات دوستو، جناب فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے کعبے کے اندر بلایا، تو دروازے سے کیوں نہیں بلایا؟ دروازے سے بھی بلا سکتا تھا، وہ خادر مطلق ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر دروازے سے بلاتا تو آج تاریخ لکھتی کہ چابی ابو طالب کے پاس تھی، انہوں نے کھول کے بیوی کو اندر بھیج دی، دروازے سے نہیں. اور ایک دفعہ بھی بات شک ہوئی چاہتے وقت واپسی میں بلا لیتا، واپسی میں بھی نہیں بلایا. کیوں؟ ایک دفعہ جو شک ہوئی تو دنیا یہ کہتی یہ ایک اتفاق تھا، ایک اتفاق تھا، بیوہ شک ہو گئی اور بیوی اندر چلی اور علی کعبے میں پیدا ہو. ایک بات یہاں روک کے بولتا، علی کا کعبے میں پیدا ہونا کوئی علی کی فضیلت نہیں ہے. پھر بولو مولا کی کوئی فضیلت نہیں ہے کعبے میں پیدا ہونا، کعبے کی فضیلت ہے کہ علی پیدا. یہاں پہ کئی باتیں ہیں. ایک ہندوستان کے بہت بڑے غیر مذہب کے تھے، انہوں سے لوگ پوچھتے تھے، ایک جگہ پہ پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ اس میں کیا بات ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو، یہ کیا روایت ہے اور کتنی سچ روایت. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ علی کعبے میں پیدا ہو. ٹھیک ہے نہیں مان، کوئی زبردستی نہیں. تو کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، تم نہیں ماننا چاہتے، تم یہ بتاؤ کہ علی پیدا کہاں ہوئے مکے میں. کوئی تو جگہ ہوگی، کوئی تو گھر ہوگا کہ جہاں میرے مولا کی ولادت تھی، وہ گھر بتا دو ہم اسی کو کعبہ بنا لیں. علی میں جو کہہ رہا کہ علی کی فضیلت نہیں ہے، میرے مولا کی کوئی فضیلت نہیں ہے کعبے میں پیدا، یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ میرا مولا وہاں پیدا. باہر آئے، اللہ کا رسول نے مولا کو دیکھا، بی بی نے آ کے سرکار نے آگے بڑھ کر اپنی چچی کو سلام کیا. بی بی کا پہلا جملہ سلام کے بعد کیا تھا کہ بیٹا، سرکار کو کہہ رہے بیٹا ابھی تک بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن ہو گئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اللہ کا رسول تو جانتا تھا. کہا کہ چچی آپ مجھے دے دو میرے بھائی. آپ صرف تصور کرو، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں، ان کی آغوش میں یہ مولا اللہ کا رسول. بی بی فاطمہ بنت اسد نے میرے مولا کو سرکار کے ہاتھوں پہ، اللہ کے رسول نے میرے مولا کو اپنی آنکھوں میں ہاتھوں پہ، جیسے ہی ہاتھوں پہ لیا مولا نے آنکھیں کو کھول کے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کی زیارت. عزیزوں یہاں ایک بات بول رہا غور سے، علی وہ واحد بندہ اولین اور آخرین میں کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کے چہرے کی زیارت کی تو اللہ کے رسول کی. یہ فضیلت اور کسی کو نہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کی میرے مولا نے. سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، ماتھے کو چھوما، پیار کیا، گلے لگایا. کیا منظر ہوگا، لگایا اور مسکرانے لگے اور اپنی زبان میرے مولا کے دہن میں دے دی دنیا میں آنے کے. یہ پہلا موقع تھا کہ سرکار نے اپنی زبان مولا کے دہن دی. اب آپ ایک تصور کرو، مجھے 4 مصرے یاد آئے. پیچھے خانے کعبہ ہے، آغوش رسول میں میرا مولا ہے، سامنے جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی. ایسے موقع جیسے ہی سرکار نے میرے مولا کو دیکھا، مسکرایا، ماتھے کو چھو. 12 یا 13 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ ملاقات ہوئی. جیسے ہی دیکھا اس منظر کو شاعر نے اپنے 4 مصرے میں پیش کہ جب سرکار نے مولا کو دیکھا اس طرح، شاعر کہتا ہے کہ دونوں کی نگاہوں میں، علی سرکار کو دیکھ رہے تھے اور اللہ کا رسول مولا کو دیکھ، کہا کہ دونوں کی نگاہوں میں فرخت کے گلے ہوں گے، تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں. ارے کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے 2 حصے آپس میں ملے. چل آپ پڑھ لیں محمد علیہ. اس کے بعد مولا کو لے کر اللہ کا رسول اپنے گھر. اب مولا کی جو پرورش ہوئی وہ سرکار کے پاس، راتوں میں سینے پہ سلاتے، صرف دودھ پینے کے لیے ماں کو دیتے، ادروائز مولا سرکار کے ساتھ. یہاں پر یہ 16 رجب کی روایت. اب وہاں سے اس کے بعد کئی واقعات ہیں، میں واقعات کو چھوڑا اس سے کہ محدود وقت کی جشن ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ عالم ہوا کہ مولا آگے بڑھتے رہے. یہ آیت جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ کیا ہے؟ تو جب آغوش رسول میں میرا مولا آیا تو اس وقت اللہ کے رسول کو سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دینے کے بعد اب اللہ کا رسول کہتے، سرکار یہ کہتے ہیں کہ یاری کچھ سناؤ، کچھ پڑھو. تو علی نے کہا کہ کیا سناؤ؟ توریت و انجیل و زبور کی تلاوت کی. میرے سرکار کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ نبی موسیٰ سے، نبی داؤد سے بہتر، اور علی نے تلاوت کی. ان تلاوت کرنے کے بعد اب میرے مولا نے کہا
قرآن مجید سنانے کے لیے. ابھی قرآن مجید آیا نہیں, 12 سال 13 سال 14 سال کے بعد آنے والا, آیا نہیں. اب کہا کہ یا علی تم فلان پڑھ کے سن. تو اب مولا نے کون سی آیت کو پک کیا؟ قرآن مجید سنا تو امام علی سورہ الحمد سنا دیتے, سورہ بقرہ سنا دیتے, سورہ یوسف, سورہ یاسین, سورہ رحمان, کوئی بھی سورہ سنا. لیکن علی بہتر, علی ناطق ہے قرآن اور وہ حامد کا ذکر ہوا, تو آپ نے کہا کہ یا علی کو سنا. تو مولا نے قرآن مجید کا 23واں سورہ 23rd سورہ کو پک کیا. اس کی پہلی آیت علی کی زبان پر آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین, آج مومن نجات پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے. مولا نے آتے ہی بتا دیا کہ اگر مومن ہو گئے تو نجات ہے, مومن ہو گئے تو تمہاری لیے فلاح. قد افلح المؤمنون, کہ یہ اعلان ہو رہا کہ آج مومن فلاح پا, نجات پا. اصل بات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس دوستو, اس کے بعد میں کئی چیزیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں. وقت گزرا, مولا کی ساتھ سرکار کے ساتھ زندگی گزاری کیا. پورے مکے میں دھوم ہو گئی کہ ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا, ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی فضل, یہ ہمارے لیے کتنا بڑا آنر ہے کہ ہمارا نام میرے مولا سے جڑا ہوا. اگر مولا سے جڑا ہوا رہے گا تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہاری یہ نجات. اس کے لیے یہ کل کی رات ہے. اب تھوڑے سے ہم کل کی رات کے کچھ اعمال بھی بتائیں کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹمارو نائٹ 13th شب 13 رجب کو ہم کو کرنا. کہ اللہ, پہلی چیز اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت دے. کئی سال میں نے نجف اشرف میں جشن پڑھا 13 رجب, اور اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے خانہ کعبہ کی. یہ 13 رجب کی رات ہم خانہ کعبہ. اور جو لوگ گئے ہوئے زیارات پر, عمرے پہ, اللہ ان کے زیارات کا عمرے کو قبول کرے. اور اب دوستو ہمارے لیے ہماری ریسپانسبلٹی اب شروع ہوگی, اس لیے کہ وقت تیزی سے گزر گیا, 20 منٹ ہو گئے, 10-12 منٹ اور باقی رہے. اب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ رات کا دشن, کہ کل کی رات یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. اپنے گھروں میں ایک پلان کرو, ایک پریپریشن کرو, اس لیے کہ 12 رجب کی رات آ. اور بچوں کو بتاؤ, دیکھیے آپ ان کی برتھ ڈیز میں, بچوں کی برتھ ڈیز میں آپ ان کو گفٹ دیتے. کیوں دیتے گفٹ؟ اور بچے کو اسی لیے اپنی برتھ ڈے یاد بھی رہے. آپ گفٹ دینا چھوڑ دیں, بچوں کو ان کی برتھ ڈے بھول جائیں گے. وہ اسکول جاتے ہیں, فرینڈ سے ملتے ہیں, نیا ڈریس پہنتے ہیں, ان کی ایک عید ہے. تو اب ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم اپنے بچوں کو کل کی رات کے بارے میں بولنا, پرسوں کی صبح کے بارے میں. اس لیے کہ یہ آپ کے ہر بچے کو, ہماری کمیونٹی کے ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ برتھ ڈے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے. 13 رجب ان کے ذہن میں آنا کہ برتھ ڈے آف امام علی علیہ السلام. لیکن ایک نارمل ڈے کی طرح اپنے کو مت گزارو. جیسے آپ خوشی کریں گے بچوں کے ساتھ, اور یہ بچوں سے اگر آپ مولا کو ولادت کی مبارکباد دیں تو آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہے. مولا اگر میں گناہگار, میری مبارکباد اگر قبول نہیں بھی کرے تو بچوں کی تو کریں گے. تو کل کی رات سب سے پہلے 13 رجب کو اپنے بچوں کو نئے ڈریس بنائیں, جو بھی کر سکتے, واٹ ایور یو کین ڈو یو ڈو. گھر میں نظر ہونا, 13 رجب کی صبح ہے, فجر پہ مولا کی ولادت, فجر سے پہلے. تو یہ کوشش کرو کہ 13 رجب کی صبح, پرسوں ڈے آفٹر ٹمارو, آج کا دن گزرنے کے بعد کل کا دن گزرنے کے بعد صبح گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو مولا. آپ میلاد کے لیے جائیں گے امام بارگاہ, آپ گھروں میں کرتے ہیں, لوگ جشن کرتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں, ہر گھر میں یو کے جو سن رہا مجھے پوری دنیا میں سب اپنے گھروں میں نیاز کریں. میں یہ نہیں بولا کہ آپ 1000 آدمی کو بلاؤ, یو, یور وائف, یور چلڈرن, بس کافی. فروٹس لاؤ, فروٹس پہ مولا کی نظر دینا لازم ہے. میں کئی مرتبہ میں نے بولا کہ نظر سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی, آپ کے تعلقات بنتے ہیں. نظر دینا, کل ہر امام کی ولادت میں نظر دینا, تو کل تو مولا کی ولادت. تو آپ فروٹس لا کے مولا کی, فروٹس میں انار ضرور بس, اس لیے کہ یہ مولا اور بیوی کا اہل بیت کا پسندیدہ پھل ہے. انار رکھو, اور 3 مرتبہ سلوات, 5 مرتبہ سلوات پڑھو, 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو, 3 مرتبہ سورہ خود, اور 3 مرتبہ سورہ کوثر, اور پھر 4 مرتبہ سر پڑھ کے مولا کی بارگاہ میں. اب یہ نظر امام علی علیہ السلام 13 رجب کی صبح, فروٹس پہ تو کسی چیز پہ بھی دے سکتے. میں فروٹس اس لیے بول رہا کہ یہ آسان ہے, آپ باہر سے لا کے اس پہ دے سکتے. یہ کرو نظر امام علی. کل کی رات دعاؤں کی رات, سب سے بڑی دعاؤں کی رات, کہ کل مشکل کشا دنیا میں آیا. تو آپ کے جتنی مشکلیں, جتنی پریشانیاں ہیں, آپ ٹرائی کرو کل کی رات اعمال کر کے, مغرب کے بعد سے کبھی بھی کرو, 1 گھنٹہ کرو, 2 گھنٹے کرو, جو کرتے کرو. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا ویکینڈ ہو جائے گا. کل آپ سب کا ویکینڈ ہے کل کی رات, اور سیٹرڈے میرے مولا کی ولادت ہے, وہ بھی ویکینڈ ہے, تو کوئی مسئلہ ہی. تو آپ کل سب سے پہلے غسل کرنا, یہ نیت کر کے کہ شب ولادت امیر المومنین ہے, اس کے لیے میں غسل لینا. آپ بالکل نارمل طریقے سے رہیں. مغرب واجبات پڑھنے کے بعد 2 رکعت زیارت امیر المومنین کی نماز پڑھیں, 2 رکعت زیارت امیر المومنین.
اور کل جو زیارت پڑھنا، کل اور پرسوں یعنی 13 رجب کے دن اور شب 13 زیارت امین اللہ مولا کی بڑی مخصوص زیارت ہے، زیارت امین۔ یہ ایون ڈیوائن پرل کے اوپر بھی موجود۔ آپ ڈیوائن پرل کھولیں، زیارت کے کالم میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو زیارت امین اللہ مل جائے گی۔ زیارت امین اللہ مولا کی مخصوص زیارت ہے جو نجف اشرف میں بھی پڑھی جاتی، اور آپ کل کی رات مولا کی یہ زیارت پڑھو، یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں کل پڑھیں گے، آپ نیت کرنا شب ولادت امیر المومنین میں زیارت پڑھو۔ یہ زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی ہے، تمہاری تقدیر کو بدلنے والی زیارت۔ دوستو یہی وہ زیارت ہے کہ جس سے تم امام سے خرید لو گے، سلام جب کرو گے تو مولا تمہارے سلام کا جواب دے، 1000 حاجات تمہارے ہو۔ یہ یاد رکھو، کائنات کا مشکل کشا نہیں، عالمین کا مشکل کشا، نبی آدم سے لے کے خاتم تک جس نے ہر نبی کی مدد کی وہ دنیا میں آتا۔ آپ سوچو، مولا کائنات ہر نبی کی آپ نے مدد کی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میں نہیں بولا، سرکار نے کیا کہا کہ یا علی تم نے سارے نبیوں کی پوشیدہ رہ کر تم نے مدد کی اور میری ظاہر مزاح، سرکار کی حدیث ہے۔ تو ہر نبی کی مدد کرنے والا، پریشانیوں سے نجات دلانے والا، اور خود اللہ کے رسول کی مدد کرنے والا، آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا واسطہ کہ جب سرکار کے پاس کوئی آتا تھا مدینہ منورہ میں اور آ کے بولتا تھا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، تو اللہ کا رسول ہاتھوں کو، آپ میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، اللہ کا رسول ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا کہ پروردگار تجھے علی بن ابی طالب کا واسطہ، میں بول رہا علیہ السلام، تجھے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ اس بندے کی اس پریشانی کو دور کر، بولتے تھے، چلا جاتا تھا پریشانی دور۔ کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کی شادی چاہیے، کوئی پرابلم، جب آتے تھے سرکار کے پاس دعا منگوانے کے لیے تو آپ ہمیشہ یہ کریں گے کہ میں علی بن ابی طالب کا واسطہ اس کی دعا کروں۔ کہ کچھ ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کو بڑی حسد تھی میرے مولا سے، اللہ حاسدوں کو ختم کر، حسد تھی، وہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ اللہ کا رسول، ہم بھی سرکار کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اتنے زمانے سے بیٹھے، اور اللہ کے رسول نے کبھی ہمارا واسطہ دے کر اللہ سے دعا نہیں، جب واسطہ دیا اپنے بھائی علی کا واسطہ دیا۔ تو اس میں ایک بڑا اسمارٹ تھا ظالم، اس نے کہا تو گھبراتا کیوں، کبھی تو علی کی بھی کوئی حاجت ہوگی، کبھی علی بھی تو بیمار ہوں گے، تو جب علی بیمار ہوں گے تو ہو سکتا تیرا یا میرا واسطہ دے دے۔ ان کا بولنا تھا، میرا مولا آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ میری لیے دعا کیجیے، مثال کے طور پہ بخار ہے، آپ میری لیے دعا کیجیے۔ ہر آدمی اللہ کے رسول کے پاس سردار انبیاء، اشرف المخلوق ہے، سردار انبیاء اور رحمت للعالمین، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا یہ لوگ سب ہے، اب ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ اب تو 100% ہمارا نام ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ علی کی اس پریشانی کو دور کر، تجھے علی کا واسطہ تو علی کی اس پریشانی کو دور کر، یہ کہنا تھا، وہ لوگ بگڑ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات، ہمیشہ آپ کوئی آتا ہے تو آپ علی کا واسطہ لے کے دعا کریں، آج علی آئے تو آپ ان کو بھی واسطہ علی ہی کا دے رہے، علی کا واسطہ لے کے آپ دعا کریں۔ تو اس وقت سرکار کا جملہ سنو، اللہ کے رسول نے کہا کبھی میری حاجت کے لیے میں کبھی دعا کرتا ہوں اپنی حاجتوں کے لیے تو میں علی ہی کا واسطہ لے کے دعا کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں تو علی کا واسطہ لے کر۔ تو عزیزوں وہ علی کا آیا، سر بات پڑھ لے محمد والے، وہ علی قرار ہے، تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا آنر۔ اور کل کی رات 2 رکعت شکر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو شب 13 رجب صحت کے ساتھ دے، صحت کے ساتھ دے، اللہ سارے بیماروں کو شفا دے، صحت کے ساتھ تو نے ہم کو 13 رجب، یہ 13 رجب آپ اندازہ نہیں لگائے کہ کتنی بڑی رحمتوں کی رات آتی، کتنی بڑی برکتوں کی رات آتی، کتنی بڑی فضیلتوں کی رات آتی، کتنی بڑی ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کی رات آتی۔ دوستو اگر کل ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو آپ کا بیڑا پار۔ دعا یہی کرو کہ اللہ مولا کے نام پہ، میرے مولا مشکل کشا کے نام پہ، شب 13 رجب کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف، صرف ہم کو نہیں ہمارے ماں باپ کو بخش، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ رحم کر۔ کل یہ بھی بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کل کی رات کے صدقے میں اللہ تو ہمارے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم۔ یہ اتنی بڑی رات کہ سارے مرحومین یو آر لکی، وی آر سو لکی کہ 13 رجب کا جشن آ گیا اور ہم اپنے شب جمعہ اور ہم اپنے سارے مرحومین کو اس جشن کے صدقے میں معاف کروائیں۔ جن لوگوں نے اسپانسر کیا ہے جشن، ان کی تو عید ہوئی، ان کے مرحومین کی، آپ کو بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی آپ جشن کو اسپانسر کر سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اتنا بڑے جشن کا ثواب تمہاری ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو پہنچے۔ یو آر سو لکی، جنہوں نے بھی کیا اس وقت ڈالے ہوئے چینل کے اوپر، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر اور ان کے مرحومین کو بخش دے، اور جو اب کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کر اور ان کے بھی مرحومین کو بخش دے۔ اس لیے کہ آپ سوچو کہ آپ نے کیا، آپ کے اکاؤنٹ میں 13 رجب کا جشن آپ کے اکاؤنٹ میں اس سال کا آ گیا۔ اور ایک اچھی بات یہ کہ پہلی جنوری، اگر ظاہری دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو پہلا سال کا پہلی جمعرات ہے، انگریزی لحاظ سے پہلی جمعرات ہے، تو آپ نے اپنے مرحومین کے لیے جشن کیا 13 رجب کے، مولا کی ولادت۔
تو پورا سال اب کھاؤ, پورا سال تمہارے رزق کے دروازے کھلے ہوئے, پورے سال کا فضیلتیں, یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہاری زندگی کو بدل دے گی. اور کل کی رات کیا کرنا, پلیز غور سے سنو, کل کے کچھ اعمال بتا. غسل, نماز, 2 رکعت شکر کی کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہم کو شب 13 رجب دی, ولادت امیر المومنین کی تاریخ ہم کو ملی. ہم اتنے خوش نصیب ہیں, خدا نہ خاصا اگر بیمار ہو جاتے تو ہم کو نہیں ملتی, مر جاتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آتا. تو یہ فضیلت یہ لینا ہے. کل ہر آدمی اپنے آپ کو کلین کرنا, کل ہر آدمی کے گناہ معاف ہو, اور ایسے معاف ہونا کہ مولا بالکل, مولا کے نام پہ اللہ بالکل ہم کو مغفورہ کر دے, مغفورہ کر دے, اور دنیا سے اٹھائے تو مغفور اٹھائے, مغفور. تو 2 رکعت شکر کی نماز, اللہ کا شکر. اس کے بعد کل صدقہ ضرور دو. اگر آپ لندن میں نہیں دے سکتے, امریکہ میں نہیں دے سکتے, کینیڈا میں نہیں دے سکتے, کوئی بات, ایک کام یہ کرو کہ ابھی ٹائم ہے, $10 کسی یتیم, بیوہ اور مسکین کو بھیج دو انڈیا پاکستان, افریقہ میں. اور یہ شب 13 کا مولا کی ولادت بصادت کا صدقہ. دیکھیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے. جب دنیا میں بچہ آتا ہے ماں باپ بھی صدقہ دیتے, بھائی بہنیں بھی دیتے ہیں, رشتے دار بھی دیتے ہیں, چاہنے والے بھی. بہترین موقع ہے, بہترین موقع ہے. آپ سب $10 بولا, آپ کے $10 کا ویلیو نہیں. 1 پاؤنڈ جو بھی اس کے من تھے. ابھی سے زیادہ کیا کروں, آپ بھیج دو انڈیا پاکستان, جس کو بھیج دے کوئی یتیم, لیکن مولا کے چاہنے والوں کو دشمنی علی بنے بھیج دو اولیا کہ یہ 13 رجب کا میرے مولا کا صدقہ. کتنا خوش ہوں گے بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب, اور 14 معصومین زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا کہ میرے جد کا اس نے صدقہ نکالا, صحت کے لیے, جان کے لیے, مولا کا صدقہ نکالا. اور جب نکال کے لیے بولے $1 یا 1 پاؤنڈ جو بھی پیسے ہوتے ہیں اس کے انڈیا پاکستان, نیت یہ کرو کہ پروردگار یہ جو میں نے بھیجا نکالا ہے, یہ میں اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے, میرے بھائی بہنوں کی, سارے مرحومین کی نیابت, اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے یہ شب, یہ 13 رجب کا صدقہ. اللہ اس کا ثواب ان کو. آپ سوچو what I'm saying, $1 میں یا 1 پاؤنڈ میں تم 1 لاکھ آدمی کی مغفرت کرو. وادی السلام یا لاکھ بار خدا رکھا, لاکھ بار خدا رکھا. اگر کوئی مومن وادی برود میں, اس کو وادی برود سے وادی السلام اللہ کے خدمت میں, تو آپ نے برزخ کے لیے اپنی رات, اپنے آلات خود بخود سے نکلے. اس کی برزخ اتنی آرام کے ساتھ ہوگی کہ جس نے شب 13 رجب یا 13 رجب کی صبح کسی یتیم, بیوہ, مسکین کو امام علی کے نام پہ صدقہ دیا. اس سے دوستو ایسا ثواب اس انداز سے ملے گا کہ $1 میں تمہارے ہزاروں لوگوں کی بخشش ہوگی. آج ہم کو اندازہ نہیں, $1 کی کوئی ویلیو نہیں, 1 پاؤنڈ کی کوئی ویلیو نہیں. آپ بچے کینڈی کھا لیتے, کوئی ویلیو نہیں. لیکن یہ 1 پاؤنڈ جب مرحومین تک پہنچے گا, تمہاری ماں باپ تک, وہ لوگ کتنا خوش ہوں گے. وہ بولیں گے میرے بچے نے آج میرے مولا کے نام پہ 1 پاؤنڈ نکالا اور صدقہ دیا. اس کا ثواب کیا ملے گا, خدا نہ لاکھ بار خدا نہ خاصہ کہ اگر وہ کسی پریشانی میں نیچے اللہ معاف کرے گا, کوئی تکلیف میں ہے اللہ معاف, تو ان کی وہ تکلیف اسی وقت دور ہوگی. جب دور ہوگی تو نکالا اسی وقت دور ہوئی, تو فوراً مردہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ دور کیسے ہوگی, یہ رحمت کیسے آ گئی. تو اس کو بتایا جاتا کہ آج 13 رجب زمین کے اوپر, اور جس کی وجہ سے تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے صدقہ نکالا علی کے نام پہ, تو اللہ نے علی کے نام پہ تم کو معاف کر کے رحمتوں کو بھیج دیا. اور اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمتوں کو نازل. کوشش کرو, میں سارے سننے والا ہوں, کل کے اعمال بنا 2 رکعت نماز, غسل, شکر کی نماز, اور زیارت امین اللہ پر. کل زیارت امین اللہ مولا کی, اور 13 رجب کی صبح میں بھی زیارت امین مولا کی زیارت اس دن. اور یہ زیارت بھی سارے مرحومین کی نیابت میں بنا, اس لیے کہ یہ جشن عیسیٰ علیہ السلام تھے عنوان پر ہے. اسی لیے میں آپ کو سارے مرحوم جتنے مرحومین گزر گئے ان سب کی نیابت میں, جتنے میرے مولا کے چاہنے والے گزر گئے ان کی نیابت میں, ان کے بہاف میں آپ یہ زیارت مولا شاہ پڑھو. تو دوستو جب تک بھی غور سے سنو, جب تک وہ لوگ زندہ تھے, دنیا میں تھے, زمین کے اوپر تھے, تو وہ پڑھتے تھے نا, زیارت پڑھتے تھے مولا. سب جتنے زندہ لوگ ہیں سب چاہنے والے سب پڑھتے زیارت میں. تو جب ان کو وہ ثواب ملتا تھا, اب مرنے کے بعد وہ ایسے لیٹے ہوئے, تصور کرو کہ وہ لیٹے ہوئے ایک دم زیارت مولا امین اللہ کا ثواب جب ان کی دہن روشنی آئی, رحمت آئی, تو وہ پوچھتے کہ رحمت یہ روشنی آئی کیسے. تو کہا کہ تیرے بیٹے نے یا بیٹی نے زیارت امیر المومنین کی اور 13 رجب, تو اللہ نے اس زیارت کا ثواب تم کو دیا. تو اس وقت مردہ اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو نیچے سے بیٹھ کے دعا دیتا کہ پروردگار میرے بیٹے نے میری نیابت میں اس کی زیارت
اللہ تو اس کو سلامت رکھ, ایئر اینڈ ایئر آفٹر اس کو اجر دے, تو تمہارے اکاؤنٹ میں زیادہ آئندہ, اس لیے کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ کہ کل کے دن, کل اس زیارت امین اللہ رات میں بھی پڑھنا ہے, اور 13 رجب کی صبح میں, اور 13 رجب کی صبح میں صدقہ ضرور دینا مولا کے نام پہ, یہ نیت کر کے دینا کہ میں مولا مشکل کشا کے نام پہ یہ میں 1 پاؤنڈ دے رہا, یا کچھ سینٹ دے رہا, یا کچھ پینی دے رہا, آپ یہ ضرور دینا, نیت کرنا. اس کے بعد اگر آپ کچھ کر سکتے تو انڈیا پاکستان میں غریب, یتیم, مسکین, بیوائیں بہت ہیں, بہت ہے غریب لوگ انڈیا پاکستان میں, آپ ان کو کچھ پیسے بھیج دیں مولا کے نام پہ کہ 13 رجب جیسا تم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ نیا لباس پہن کے, نیو ڈریس پہن کر گھر میں آپ بچوں کے ساتھ عید منا رہے, یہ سب سے بڑی عید ہے, عید منا رہے, تو اس غریب بچوں کی بھی عید کر دیں جو انڈیا پاکستان میں یتیم بیوائیں ہیں, بیوہ پریشان ہیں. کتنی فیملیز ہیں جو اپروچ کرتی ہیں پاکستان میں, ڈیرہ غازی خان میں, یا ادھر ادھر سے. تو بس اتنا ہی کہہ رہا آپ سے کہ آپ کوشش کرو کہ ان تک کچھ پیسے وہاں پہنچانا. غریب لوگ ہیں, اور وہ ان کی عید ہوگی تو کتنی خوشی کی بات ہے, کہ اس لیے کہ تمہارا امام غریبوں کا امام تھا. میرا مولا راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو, میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ساتھ علی بن ابی طالب میں. تو دوستوں بس میری خواہش بس ختم کر رہا ہوں جشن اپنی, آپ میری خواہش ہے علی غریبوں کا, پریشان حال غریب مسکین کا ساتھ دیتے تھے, ان کی مدد کرتے تھے. تو آپ بھی 13 رجب کو کچھ غریبوں کو, کچھ یتیموں کو, کچھ مسکینوں کو, انڈیا پاکستان میں بہت ہے, میں پاکستان کا ہی بولتا ہوں زیادہ, کہ وہ اس میں ڈیرہ غازی خان میں کچھ فیملیز ہیں, میں تو کسی کو نہیں جانتا, میں جانتا ہی نہیں, لیکن بہت غریب ہے, 4 بچے, ایک عورت, کیسے پالیں بچے ان حالات میں. تو کوشش کرو وہاں پہ بھیج دو, اللہ تمہاری مدد کریں گے. 13 رجب پورا سال کھانا علی کے نام, پورا سال. آج بھی ہم لوگوں کی دوڑ ہے علی, سانس لے رہے میرے مولا, ہماری دعائیں قبول ہو رہی مولا کی, ہمارے گناہ معاف ہو رہے مولا کی, ہماری زندگی چل رہی علی کی. یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو اسی علی کی ولادت ہے. اور کیا کرنا, بس آخری بات کہ جب 13 رجب آئے صبح میں نماز فجر کے بعد, نماز از ویری امپورٹنٹ, نماز ہمیشہ نماز امپورٹنٹ ہے, لیکن 13 رجب کی نماز فجر کے بعد 110 مرتبہ صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور مولا کو, میرے مولا مشکل کشا کو, ان کی سالگرہ کا تحفہ. ہم دنیا سے تحفہ کیا دے سکتے ہیں مولا؟ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. ہم غریبوں کے غریب, وہ امیروں کا امیر ہے, وہ ہمارا مہربان ہے, وہ ہمارا کرم فرما ہے, وہ ہمارا آقا ہے, وہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا مولا ہے. تو ہم کیا دے سکتے ہیں مولا کو؟ کچھ نہیں ہے, ہمارا دامن بالکل خالی ہے. وہ کائنات کا مالک ہے, مولا کائنات ہے. تو ایک کام یہ کرو پلیز, اور سنو آخری بات ہے کہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے فجر کے بعد آپ مولا کو ان کی سالگرہ کا, برتھ ڈے کا گفٹ دو, اور گفٹ دے کے بولو مولا یہ آپ کا تحفہ, میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ بس صلوات کا تحفہ آپ کے سالگرہ کا میرا. اسے کے سالگرہ میں جب کوئی جاتا ہے, برتھ ڈے میں کوئی جاتا ہے, تو وہ ضرور جو ہے تحفہ لے کے جاتا ہے. میں کیا مولا کو تحفہ لے کے جاؤں؟ آپ صلوات کا تحفہ پڑھو. اس کے بعد 18 مرتبہ 18 ٹائم صلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ پڑھو, میں 18 منیمم سائز پڑھو, 18 ٹائم صلوات پڑھو, اور پڑھ کے جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو کیا کرو, باپ اور ماں کو ضرور کیا کرنا کہ آپ کو, آپ کا چاند سا ٹکڑا آپ کو بہت مبارک, میرے مولا کی ولادت مبارک. اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو یہ بولنا کہ آپ ماں ہیں, آپ اپنے اس چاند سے بیٹے کی, مولود کعبہ کی آپ صدقہ کو دے دو, تو ماں صدقہ ضرور دے گی بیٹے کے نام. اور کتنی بڑی بات ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا آپ حاصل کر رہے. اس کے بعد پھر 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ کبریٰ کو کیا کرو کہ آپ کو آپ کا وارث مبارک, بی بی خدیجہ کو بولو آپ کو آپ کا ایک لوٹا داماد مبارک. پھر میری مظلوم شہزادی کو صلوات پڑھ کے کیا کرو, اگر بی بی آپ پہ کفو دنیا میں میرا مولا کی مبارکباد. پھر ایک ایک کر کے مولا حسن سے, مولا حسین سے لے کے شہزادی زینب, شہزادی میں کلثوم, مولا عباس سے لے کے آپ زمانے کے امام تک سارے معصومین کو آپ صلوات پڑھ کے ادا کرو. بولو یہ ہماری طرف سے امام علی کا برتھ ڈے گفٹ ہے, یہ مولا کی ولادت کا تحفہ. آپ اس طرح کیا کرو. پھر اہل بیت نبوہ سارے جو صلوات آپ پڑھیں گے, آپ کے دل میں یا زبان سے نیت کر لو کہ مولا یہ جو میں پڑھا اس کا ثواب ہمارے مرحومین, ہمارے ماں باپ کو دے دو, بھائی بہنوں کو دے دو, رشتہ داروں کو دے دو. یہ سارے مرحومین کی نیابت میں, ان کے بہاف میں یہ صلوات پڑھا. آپ کر کے دیکھو, انشاءاللہ مولا آپ کے حالات کو پورا کر سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے